نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام سامعین گرامی، آج کی نشست میں آپ احباب کے سامنے روزے کے مسائل کہ کن چیزوں سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، ان مسائل کا تذکرہ کرنا مقصود ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے، اگر کوئی شخص روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کے بعد نماز پڑھی ہے اور کسی بھی نماز میں یا کسی بھی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا شروع ہوتا ہے، رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرتا ہے، اور اس کی آنکھوں سے جو آنسو جاری ہوتے ہیں اور ان آنسوؤں میں سے اگر ایک دو آنسو حلق میں سے نیچے اتر جائیں تو اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور اگر اس سے زائد آنسوؤں کے قطرے حلق سے نیچے اتر جائیں تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور اسی طرح کسی آدمی نے روزہ رکھا تھا اور آنکھ میں دعا ڈالنے کی حاجت تھی، آنکھ خراب ہوئی، یا سرما لگاتا ہے یا دوائی ڈالتا ہے تو دونوں صورتوں میں روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص روزہ رکھا ہوا ہو اور اسے انجیکشن لگوانے کی حاجت اور ضرورت پیش آ جاتی ہے تو انجیکشن لگواتا ہے، چاہے وہ رگ کے اندر لگواتا ہے یا گوشت کے اندر لگواتا ہے، تو باہر دو صورت انجیکشن کے لگوانے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص انجیوگرافی کراتا ہے تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ انڈوسکوپی کے کرانے سے بھی کرانے سے روزہ فاسد ہو جائے گا، انڈوسکوپی کے کرانے سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور وہ شوگر کا مریض بھی ہے، اللہ پاک نے توفیق دی، ہمت دی، اس نے روزہ رکھ لیا اور اس کو انسولین لگانے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو انسولین کے لگانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص سے سانس کا پرابلم ہے تو انہیلر جو دعا جس کے اندر دوائی ڈالی جاتی ہے، اگر دوائی والا انہیلر اگر وہ استعمال کرتا ہے تو اس کے استعمال کرنے سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح اور یہ جو بام، وکس اور ویسلین وغیرہ جو ہم استعمال کرتے ہیں، لگاتے ہیں، اس کے لگانے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے وہ بلغم کی اس کو پرابلم ہے، اگر منہ بھر کر ہو اور وہ پیٹ سے اوپر چڑھے تو اسے اگر جان بوجھ کر پھر واپس اندر نکل جاتا ہے تو بلغم کر منہ بھر کر اندر نکل گیا جان بوجھ کر تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر بھاپ جو ہم لیتے ہیں، بھاپ کے لینے سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر کسی شخص نے روزہ رکھا اور اس نے بھول کر کوئی چیز کھا لی یا کوئی چیز پی لیتا ہے تو بھول کر کھا لینے سے، پی لینے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اسی طرح کوئی شخص اس نے روزہ رکھا تھا تو وہ روزے کی حالت میں اگر وہ خدا نخواستہ بے ہوش ہو جاتا ہے تو بے ہوش ہونے کی وجہ سے بھی روزہ نہیں فاسد ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں تھا تو اس نے تھوک اپنے منہ میں ہی جمع کر کے پھر وہ اندر اس کو نگل لیتا ہے تو اس صورت میں بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص اپنے سر کے اوپر، چہرے کے اوپر، ہاتھ پاؤں کے اوپر، بدن کے اوپر کسی حصے میں اگر تیل لگاتا ہے تو جسم پر کہیں بھی تیل لگا لینے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اس نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ ٹوتھ پیسٹ یہ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ اگر رات کو مغرب کے بعد، مغرب سے لے کر کے سحری کا وقت تک جو ہے، جب تک سحری کا وقت باقی رہتا ہے تب تک تو ٹوتھ پیسٹ کر سکتا ہے، اور اگر اس کے بعد اگر روزہ رکھنے کے بعد ٹائم ختم ہو گیا، اگر ٹائم بچ جائے پھر تو فابیہ، پھر تو ٹوتھ پیسٹ کر سکتا ہے، لیکن اگر ٹائم ختم ہونے کے بعد اس نے ٹوتھ پیسٹ کیا اور اسے کرنے سے اس کے جو ذرات ہیں وہ حلق سے اگر نیچے اتر جاتے ہیں تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی گھر میں مستورات کھانا وغیرہ بناتی ہیں، اگر کوئی شادی شدہ ہے یا ایسی عورت ہے کہ جس نے گھر میں کھانا بنانا ہے، اس کے والدین دونوں یا کوئی ایک بیمار ہوتا ہے، بیماری کی صورت میں، یا اگر کوئی شادی شدہ ہے تو اس کو پتہ ہے کہ اس کا شوہر جو ہے اگر کھانے میں کوئی کمی بیشی ہو گئی نمک مرچ کے اعتبار سے، مسالہ جات کے اعتبار سے، تو وہ گھر میں فساد ڈالے گا
تو اس صورت میں ہلکا سا زبان سے چکھ کر اگر اس نے کھانا تھوک دیا تو اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اور ایسے ہی اگر کوئی شخص خوشبو لگاتا ہے، عطر ہے یا پرفیوم ہے، اس کے لگانے سے یا اس کے سونگھ لینے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اپنا خلال کرتا ہے، دانتوں سے کی صفائی کرتا ہے، تو اس کے جو ذرات وغیرہ جو منہ میں کھانے کے ہوتے ہیں، اگر ان ذرات کو تھوک دیا تو ذرات کے تھوک دینے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے دانت سے مسوڑوں سے خون نکل آتا ہے اور وہ خون نکل جانے کے بعد اگر وہ حلق سے نیچے اس کو اتارتا ہے تو اس صورت میں اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو خون لگوانے کی ضرورت پڑ جائے یا کسی کو خون دینا پڑ جائے، اللہ نہ کرے، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، ایسی صورت بن سکتی ہے، تو ایسی صورت میں خون لگوانے سے یا خون نکلوانے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ عام طور پر گاڑیوں کا جو دھواں ہے، گرد و غبار ہے، ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ گھر سے نکلے، اگر سامنے بائک تھی یا بڑی گاڑی تھی، اس کے میں سے اگر دھواں نکل رہا تھا تو قصداً حلق میں لے جانے سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور اگر بغیر اختیار کے حلق کے اندر یہ دھواں چلا جائے تو اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ جیسے بعض احباب جو سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں تو سگریٹ کے پینے سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر خدا نخواستہ کوئی ڈرپ لگانے کی حاجت پیش آ جاتی ہے تو ڈرپ لگوانے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بیمار پڑ جاتا ہے، اس کا شوگر کا ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے تو شوگر ٹیسٹ کروانے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر غرارہ کرتے ہیں، غرارہ کرنے سے پانی حلق میں چلا جائے تو پانی حلق میں چلے جانے کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی غسل کرتا ہے ویسے ہی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا کپڑے بدلنے ہو تو وہ نہا لیتا ہے تو اس صورت میں غسل کرنے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص قے کرتا ہے اور قے بھی جان بوجھ کر، جیسے بسا اوقات بچے یہ ایسے حرکت کر دیتے ہیں یا بڑا بھی کوئی ایسا کرے، اگر وہ جان بوجھ کر اپنے حلق کے اندر انگلی ڈالے اور پھر وہ قے منہ بھر کر ہو تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور اگر خود بخود قے ہو گئی تو پھر جو ہے اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اور اگر قصداً حلق میں واپس لٹا لی تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ قے ہوتی ہے تو فوراً واپس اس کو لٹا لیا جاتا ہے تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور اگر قے آنے کے بعد بغیر ارادے کے حلق میں واپس اس کو لٹا لیا، واپس چلی گئی تو اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص کان کے اندر تیل یا کوئی تر دوا ڈالتا ہے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ صورت اس کی یہ ہے، اگر خدا نخواستہ کسی کے کان کا پردہ پہلے سے ہی پھٹا ہوا ہو تو کان کا پردہ پھٹنے کے بعد اگر کان کے اندر تیل ڈالتا ہے یا دوائی ڈالتا ہے، وہ دوائی جو تر ہوتی ہے اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کان میں بغیر ارادے سے پانی چلا جائے تو پانی کے چلے جانے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کلی کرتا ہے تو کلی کرنے کی وجہ سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص مسواک کرتا ہے، مسواک چاہے وہ تر ہو یا خشک ہو یا مسواک کڑوی ہی کیوں نہ ہو تو مسواک کے کرنے کی وجہ سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا، بشرط یہ ہے کہ مسواک کرنے کی وجہ سے مسوڑوں سے یا دانتوں سے خون نکلے اور وہ خون اگر حلق سے نیچے اتر جاتا ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص اپنے ناک میں دوا ڈالتا ہے تو ناک کے اندر دوائی ڈالنے کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ایسے ہی بعض احباب کو یہ ہوتی ہے کہ نسوار وغیرہ رکھتے ہیں یا سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں، نسوار رکھنے سے اور سگریٹ پینے سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ایسے ہی خدا نخواستہ روزہ رکھا تھا تو روزے کی حالت میں ہی اگر یہ نکسیر یہ پھوٹ جاتی ہے تو نکسیر کے پھوٹنے سے اگر تو خون اس کے چہرے، اس کے منہ کے اندر حلق سے نیچے اتر جاتا ہے
تو اس صورت میں تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر نکسیر کا خون حلق میں نہ جائے تو اس صورت میں روزہ جو ہے وہ فاسد نہیں ہوگا، خون جانے کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص مثال کے طور پر جمعۃ المبارک کا دن ہے اور اس کو یہ ناخن وغیرہ کاٹنے کی حاجت ہے، تو ناخنوں کے کاٹنے کی وجہ سے چاہے مرد کاٹیں یا عورتیں کاٹیں، اس سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ فاسد اس سے نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اور اگر کٹنگ کروانے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، مرد حضرات انہوں نے کٹنگ کروانی ہے، تو کٹنگ کروانے کی وجہ سے بھی یا بچوں نے کٹنگ کروانی ہے، اس کے کرانے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ایسے ہی روزے کی حالت میں مرد عورتیں اگر اپنے غیر ضروری بال اتارتے ہیں تو اس صورت میں بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا، یہ اس کو اتارا جا سکتا ہے ان بالوں کو۔ اور یہ چند ایک مسائل میں نے آپ کے سامنے جن کا تذکرہ کیا، اجمالاً میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں کہ اس سے یہ دو ٹوک جسے کہتے ہیں اس سے فاسد ہوگا یا نہیں فاسد ہوگا، وگرنہ اس میں فقہاء نے تفصیل میں بیان فرمائی ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک ہمیں تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔